السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، تفسیر میں جانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ یوم جمہوریہ پر تحریری تقریری مضمون۔ یوم جمہوریہ قابل احترام صدر جلسے، مہمان خصوصی، معزز اساتذہ اور سامعین بخار، آج کی اس پر رونق تقریب میں میرا موضوع سخن یوم جمہوریہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تمام جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ہندوستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ آزادی کے بعد ہندوستان کو حکومت چلانے کے لیے دستور کی ضرورت محسوس ہوئی، چنانچہ دستور کی تیاری کے لیے ڈاکٹر امبیڈکر کی زیر قیادت دستور ساز کمیٹی 29 اگست 1947 میں تشکیل دی گئی۔ دستور ساز کمیٹی نے دستور کے مسودے کی تدوین و تربیت کے لیے دنیا کے مختلف ممالک کی دساتیر کا مطالعہ کرتے ہوئے ہندوستان کے لیے ایک منفرد و اعلیٰ خصوصیات کا حامل دستور تشکیل دیا، اور دستور ہند مرتب کرنے کے لیے جملہ 2 سال 11 مہینے 18 دن کے وقت لگا۔ دستور ہند تیار ہونے کے بعد اسے 26 جنوری 1950 سے نافذ کیا گیا۔ اس لیے ہم ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ مناتے ہیں۔ دستور ہند کا آغاز دستور کے دیباچہ سے ہوتا ہے۔ دیباچہ ہی دستور کی تمہید ہے۔ دستور ہند کے اغراض و مقاصد کا لباب دیباچے میں موجود ہے۔ دستور ہند کے دیباچے میں واضح طور پر تحریر کیا گیا ہے: ہندوستان خود مختار، سوشلسٹ، سیکولر اور جمہوری ڈیموکریسی ریپبلک ملک ہے، اور دیباچے میں عوام کے لیے انصاف، آزادی، مساوات اور اخوات کی ضمانت دی گئی ہے۔ دستور ہند نے ہندوستانی عوام کو بنیادی حقوق، مساوات کا حق آزادی، استحصال سے بچنے کا حق، رائٹ ٹو اگنسٹ، رائٹ ٹو فریڈم، رائٹ ٹو ایکوالٹی، ایکسپلینیشن، مذہبی آزادی کا حق، تعلیم اور تہذیب کا حق، رائٹ ٹو ایجوکیشن اینڈ کلچر، اور دستوری چارہ جوئی کا حق عطا کیے گئے ہیں۔ اور قانون حق تعلیم 2009 کو منظور کرتے ہوئے اس کو بھی بنیادی حق میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ قانون 6 تا 14 سال کے بچوں کو لازمی تعلیم ضمانت دیتا ہے۔ ہندوستانی دستور نے ہندوستانیوں کے لیے بنیادی فرائض فنڈامنٹل ڈیوٹیز تعین کیے گئے ہیں۔ بنیادی فرائض میں دستوری قومی ترنگے، جھنڈے اور قومی ترانے کا احترام کرنا اور جدوجہد آزادی کے تصورات کو عزیز رکھنا، ہندوستان کی دفاع کرنا اور ضرورت پڑنے پر قومی خدمات انجام دینا، ہندوستان کی آزادی، اتحاد اور سالمیت کی حفاظت کرنا، اور ہندوستانی عوام میں بھائی چارگی کو فروغ دینا، خواتین کو توہین سے اعتراض کرنا، ملک کی مشترکہ تہذیب و ثقافت کی عظیم ورثہ کا تحفظ کرنا، قدرتی ماحول کا تحفظ، روک مخلوقات کے لیے رحم کا جذبہ رکھنا، سائنٹیفک مزاج کو فروغ دینا، عوامی املاک کا تحفظ کرنا، تشدد سے بچنا، اور تمام انفرادی و اجتماعی سرگرمیوں میں فضیلت اور شرف کو فروغ دینا شامل ہے۔ دستور ہند کی اہم ترین خصوصیت ریاستی پالیسی کے رہنمایانہ اصول میں بھی ہے: عوام کا معیار زندگی بہتر بنانا، نشہ بندی، پسماندہ طبقات کی تعلیمی اور معاشی ترقی وغیرہ کو بھی فلاحی مملکت کے تصور کے تحت شامل کیا گیا ہے۔ ان اصولوں کے خلاف ورزی پر عدالتی کارروائی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس طرح دستور ہند کی بنیادی فرائض فنڈامنٹل ڈیوٹیز کو عوام کے لیے متعین کیا، شہریوں کو بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس سے سرفراز کیا، اور مملکت کو بہتر رہنمایانہ اصول ڈائریکٹیو پرنسپلز اپنانے کی حمایت کی۔ دستور ہند میں چند بے نظیر خصوصیات ہیں جو دوسرے دساتیر میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ دستور ہند دنیا کا طویل ترین تحریری دستور ہے۔ ہمارا دستور غیر لچکدار اور لچکدار دستور ہے۔ ہمارے ملک کی دستور کے مطابق ہماری مملکت وحدانی اور وفاقی خصوصیات کا حصول امتیاز ہندوستان میں واحد شہریت کا نظام رائج ہے۔ ہمارے ملک کا دستور کے مطابق ہندوستان نے پارلیمانی نظام کو اختیار کیا ہے۔ مملکت کا سربراہ صدر منتخبہ فرد ہوتا ہے، لیکن وہ برائے نام ہوتا ہے۔ صدر عزت و احترام کی علامت ہے۔ حقیقی اقتدار
وزیروں کی کونسل کو ہوتا ہے وزراء پارلیمان کے آگے جوابدہ ہوتے ہیں۔ وزیروں کی کونسل اس وقت تک سربراہ اقتدار رہتی ہے جب تک کہ اسے پارلیمنٹ کا اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ جس وقت وہ اعتماد سے محروم ہو جاتی ہے اس وقت انہیں استعفیٰ دینا ہوتا ہے، اس لیے اسے پارلیمانی نظام کہتے ہیں۔ اقتدار و اختیارات پارلیمنٹ کو حاصل ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ کے اراکین کو عوام منتخب کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقی اختیارات کا سرچشمہ عوام میں دستور کی اہم خصوصیات ہندوستان میں آزاد عدلیہ کا ہونا ہے۔ دستور نے آزاد عدلیہ کو تحفظات عطا کیے ہیں۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ کو مقررہ کی منظور شدہ قوانین پر نظر ثانی کرنے کا اختیار بھی حاصل ہے۔ سپریم کورٹ ایسے قوانین کو لاعدم قرار دے سکتے ہیں جو دستور کے مغایر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دستور ملک کا اعلیٰ ترین قانون ہے اور ہندوستان کی سپریم کورٹ دستور کی محافظ اور نگران کار ہے۔ سامعین ذی وقار، ہمیں بحیثیت معلم ہندوستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنا ہوگا کیونکہ اساتذہ ہی معمار قوم ہوتے ہیں اور ہندوستان کے مستقبل کے شہریوں کو مثالی بنانے کی عظیم ذمہ داری اساتذہ پر ہی عائد ہوتی ہے۔ اس لیے کوٹھاری کمیشن نے اپنی رپورٹ کا آغاز ان جملوں سے کیا، یعنی ہندوستان کی مقتدر کی تشکیل اب کمرے جماعت میں ہی ہو رہی ہے۔ بحیثیت ہندوستانی، ہمیں دستور پر خود عمل کرتے ہوئے دوسروں کو اس پر عمل کرنے کی تلقین کرنا ہمارا اولین فریضہ ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ڈی ایڈ کے تعلق سے توحید اکیڈمی کو سبسکرائب کرنا